بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ خاتم النبیین کی رضاعی بہن حضرت شیمہ نبی کریم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں اور پنگھوڑے میں لوریاں دیتی تھیں۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ خاتم النبیین نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو، انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر آپ خاتم النبیین نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سیدنا امیر حمزہ آپ خاتم النبیین کے چچا ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ نبی کریم خاتم النبیین کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے حضرت حمزہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ بہت غمگین ہوئے اور بعد ازاں کثرت سے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ خاتم النبیین کے دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام اور حضرت زمعہ بن ثعلبہ کے سرفہرست ہیں۔ یہ تمام احباب نہایت بلند اخلاق اور باوقار لوگ تھے۔ آپ کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ حضرت قیس بن سائب مخزومی تجارت میں آپ کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت صاف ستھرا رہتا تھا۔ شجاعت و بہادری اور حسن معاملات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی شجاعت و بہادری اور حسن معاملہ کا پیکر تھی۔ آپ خاتم النبیین کے اوصاف جمیلہ کے اولین گواہ صحابہ کرام ہیں۔ غزوہ حنین میں جب اسلامی لشکر دشمنوں کے نرغے میں آ گیا تو اس وقت بھی نبی کریم خاتم النبیین پریشان نہیں ہوئے۔ آپ پر گھبراہٹ کے بالکل آثار نہ تھے۔ آپ خاتم النبیین پوری استقامت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے یہ فرما رہے تھے، میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن نبی کریم خاتم النبیین سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ کا عالم یہ تھا کہ جب قریش مکہ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر دست گریباں ہونے کے قریب تھے، تب آپ خاتم النبیین نے حکمت عملی سے اتنے بڑے فتنہ فساد سے تمام اہل مکہ کو بچا لیا۔ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے معتبر افراد کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب تمام افراد نے چادر پکڑی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ نصب فرمایا۔